بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تلنگانگ میڈیا پوائنٹ کے پروگرام سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اکرم نور. ناظرین، گزشتہ دنوں ایک واقعہ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ ایک افسوسناک واقعہ اقوال کے قریب جو پیش آیا، جس میں پل سے رکشہ گرا اور جس کے نتیجے میں 2 خواتین اور ایک مرد سمیت 3 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ان زخمیوں کو جو ہے وہ فوری طور پر سٹی ہاسپٹل تلنگانگ کو منتقل کر دیا گیا. اب اس واقعے کو اگر آپ جس طرح سے بھی دیکھیں تو وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس میں جو ایک امر جو ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے، وہ یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان اور خصوصاً تلنگانگ میں جو ہے وہ عوامی لیول پہ یا اس طرح کا جو ہے کوئی بھی کام کرانے کے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ مرنا پڑتا ہے، کسی قیمتی جان کو جو ہے وہ ضائع ہونا پڑتا ہے، یا اس طرح جو ہے وہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ شدید زخمی ہونا پڑتا ہے، جس کے بعد تلنگانگ کی انتظامیہ جاگتے ہوئے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے. اور بالکل اسی طرح جو ہے وہ ادھر بھی ہوا کہ یہ واقعہ ہوا کہ یہ جو واقعہ ہے وہاں پہ اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے صحافی جناب نور حسین عاجز بھائی کو، کہ انہوں نے جا کے کوریج کی اور اپنی ویڈیو میں وہ بول رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس پل کے ساتھ جو ہے وہ سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے. اب وہ واقعہ پیش آیا اور اس کے دوسرے دن ہی وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہماری انتظامیہ کو نمبر بنانے کے لیے یا ہماری انتظامیہ کو جو ہے وہ ویڈیو قابل غفلت سے جگانے کے میں کامیاب ہوئی، اور ہماری انتظامیہ نے جو ہے وہ وہاں پہ سیفٹی وال کا کام شروع کر دیا، جو کہ یقیناً ایک وہ احسن اقدام ہے اور یہ قابل تحسین بھی ہے. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ خیال انتظامیہ کو پہلے کیوں نہیں آیا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہی خیال انتظامیہ کو پہلے آتا تو یقیناً وہ جو 3 افراد زخمی ہوئے ہیں وہ زخمی نہ ہوتے اور ان کا جو وہ مالی نقصان ہوا ہے وہ بھی نہ ہوتا. اگر اس بات سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو یہ جو روش ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو تلنگانگ میں والی روڈ کے حوالے سے بھی یہی روش اپنائی گئی اور یہاں پہ متعدد حادثوں میں جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ یا تو زخمی ہوئی ہے یا پھر معذور ہو کر جو ہے اب بھی معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور درجنوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان جو ہے وہ اس روڈ پر حادثات میں گنوا چکے ہیں. اس کے بعد انتظامیہ کو ہوش آیا اور انتظامیہ نے جو ہے وہ اس روڈ پہ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو ریکنسٹرکشن کا کام شروع کیا اور اس روڈ پہ جو ہے وہ کچھ بہتری آئی. تو یہ صرف ایک اس روڈ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو تلنگانگ جو ہے وہ سرگودا روڈ کی بات کی جائے تو وہاں بھی جو ہے وہ گرلز کالج کے پاس وہ ایک پل ہی ہے جو لوگوں کے لیے انتہائی پریشانی اور جو ہے نا وہ مشکلات کا باعث بنی ہوئی تھی، جس پر کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، صرف ہوائی باتیں کی جاتی رہیں اور اب تک بھی جو ہے وہ مشکلات اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. البتہ جو ہے وہ ایک خوشائن بات یہ ہے کہ تلنگانگ سرگودا روڈ کی جو ہے وہ تعمیر کا کام کیونکہ شروع ہو چکا ہے، تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب اس جگہ پہ وہ کام کرنے والے لوگ پہنچیں گے تو یقیناً یہ جگہ ٹھیک کر دی جائے گی. لیکن اگر اس حوالے سے دیکھیں تو شہر میں بہت سے ایسے مسائل، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت وہ فی الفور ہوتی ہے. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ اس وقت جاگتی ہے جب اس پہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو چکا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ہمارا صحافی بھائی جو ہے، جس طرح کہ نور حسین عاجز بھائی نے وہاں پہ عمدہ کوریج کی، اسی طرح جو ہے وہ اپنا ایک اقدام دکھاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ چیز ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو انتظامیہ کو جو ہوش آتا ہے. تو اگر اس چیز پر جو ہماری انتظامیہ ہے وہ پہلے ہی نظر رکھے، اگر وہ جو ہے وہ اپنے ذرائع کے ذریعے اس بات پہ رکھے کہ یہ چیز عوام کے لیے خطرناک ہو رہی ہے، تو یقیناً اس بات کو جو ہے وہ عوام کے کسی کے مرنے سے پہلے یا کسی کے زخمی ہونے سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اب اگر بات کی جائے تلنگانگ میں والی روڈ کی تو اس پر بھی ایک انتہائی افسوسناک اور خطرناک چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ روڈ تو تعمیر کر دیا گیا ہے، لیکن روڈ کی جو ہے وہ ساتھ میں کیونکہ سیفٹی ٹریک کوئی نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ سیفٹی ٹریک نہ ہونے کی وجہ سے اب جو روڈ ہے وہ اکثر جگہوں پہ وہ گرنا شروع ہو چکا ہے. اور نہ صرف وہ روڈ گرنا شروع ہو چکا ہے بلکہ اس روڈ کے ساتھ
کسی جگہ پہ کہیں 5 فٹ تو کہیں 10 فٹ گہرا جو ہے وہ گڑھا دیکھنے کو ملتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی 1 منٹ کے لیے بھی ڈرائیور کی نظر ہٹے یا وہ کسی وجہ سے اس سائڈ پہ جائے تو یقیناً وہ چیز جو ہے وہ کسی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہماری انتظامیہ اس طرف توجہ دینے سے قاصر ہے. اگر ہماری انتظامیہ اس طرف توجہ دے تو یقیناً اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو اس روڈ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی جو افسوسناک امر ہے کہ اس روڈ کو پاس کرنے والوں اور اس روڈ کے بنانے والے ٹھیکیداروں نے یہ نہیں سوچا کہ صرف وہ اپنے چند روپے کی بچت کے لیے جو ہے وہ اس روڈ پہ جو ہے وہ سیفٹی ٹریک کوئی نہیں بنایا گیا, اور اس سیفٹی ٹریک نہ بنانے کی وجہ سے یا روڈ کے جو اطراف ہیں وہاں پہ بھرائی نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے وہ روڈ اس وقت جو ہے وہ خونی روڈ میں دوبارہ تبدیل ہونے کو ہے. اور اس روڈ کی جو ہے وہ اکثر جگہوں پہ یا تو روڈ ٹوٹا ہوا ہے یا پھر ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ سائڈ پہ جو ہے وہ بالکل روڈ کے جو ہے وہ چند انچز کے فاصلے پہ ایک آپ کو گہری کھائی دیکھنے کو ملے گی جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. اگر اس بات کو آپ سوچیں تو یقیناً سوچتے ہوئے انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری وہ انتظامیہ جو کہ عوام کے پیسوں سے ہی تنخواہ لے رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ ادارہ قائم ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے, وہ بجائے اس چیز کے کہ عوام کے جو ہے وہ مسائل پہ فوکس کریں, لیکن وہ جو ہے وہ اس وقت خواب غفلت میں جو ہے وہ سوئے ہوئی ہے. اگر اس روڈ پر یقیناً اب بھی وقت ہے, ابھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ روڈ اس حال تک نہیں گیا کہ وہاں پہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو. اللہ نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ کسی قیمتی جان کا زیاں ہو تو یقیناً آپ لوگ اور میں یہ سوال کرنے کے حقدار ہوں گے کہ اس روڈ پہ جو حادثہ ہوا ہے, ان قیمتی جانوں کا جو زیاں ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کہ یہاں پہ قیمتی جانوں کا زیاں ہو رہا ہے لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہے. تو یقیناً ہماری انتظامیہ کو جو ہے وہ اب وقت ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا. اب جس طرح اقوال کے قریب وہ پل پہ حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سیفٹی وال بنانا شروع کر دی گئی ہے, اسی طرح اگر تلنگانگ میں والی روڈ کی بات کی جائے تو جو سائڈوں کی بھرائی ہے یا جو سائڈوں پہ سیفٹی ٹریک ہے وہ بنا دیا جائے تو یقیناً کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو تلنگانگ کے عوامی حلقے ہیں وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے اور انتظامیہ کو اس چیز پر کم سے کم مجبور کریں کہ وہ اس پر کام کرے اور لوگوں کو جو زندگی ہے ان کو بچائے اور ایک محفوظ سفر کے لیے جو ہے وہ تلنگانگ میں والی روڈ کو بنائے. تو اس کے لیے جو ہے الحمدللہ تلنگانگ کے صحافی پہلے بھی مسائل پہ آواز اٹھاتے رہے اور اب بھی اٹھا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم لوگ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں, لیکن اس میں جو ضرورت ہے وہ عوامی نمائندگان کو انٹر ہونے کی ضرورت ہے. اس میں جو عوامی حلقے ہیں ان کو آگے آنے چاہیے. اس میں جو ہے وہ انجمن تاجران ہیں ان لوگوں کو بولنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ شہر کی جو معاملات ہیں اس میں بہتری لا جا سکے. جبکہ اگر اسی حوالے سے بات کی جائے شہر کے معاملات کے حوالے سے تو کل ہی تلنگانگ میڈیا پوائنٹ نے ایک چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے کہ تلنگانگ کے قومی ہیرو اور فخر پاکستان جو ہے وہ ایئر مارشل نور خان مرحوم کے نام سے جو منی پارک بنایا گیا اس کی حالت ذات انتہائی ابتر ہے. اور وہ تلنگانگ میڈیا پوائنٹ کے پروگرام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پارک کی جو ہے انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ انتہائی بری حالت ہے اور وہاں پہ بدبو, گندگی اور تعفن کا راج ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہماری انتظامیہ کو یقیناً بیدار ہونا ہوگا. یقیناً ہماری انتظامیہ کو اس کے لیے جو ہے وہ ایک پراپر لائے عمل بنانا ہوگا کہ عوام کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک مکمل جو ہے وہ ایک سکیچ ہونا چاہیے, اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے والے جو صحافی ہیں جن کے علم میں یہ باتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ انتظامیہ کا اگر کوارڈینیشن ہو تو یقیناً اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. تو ناظرین, آج کے پروگرام کا جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ تلنگانگ میں جو ہے وہ صرف مرنے یا کسی کے زخمی ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ کام کیوں کیا جاتا ہے. تو اگر ہماری انتظامیہ اس ہی بات کا یا اسی سوال کا جو ہے وہ نوٹس لیتے ہوئے صرف اس روش کو بدل دے کہ اب وہ ہی کام کرنا ہے جہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے, بلکہ حادثہ ہونے سے پہلے ہی اگر وہ کام کر دیا ہے تو یقیناً بہت سی قیمتی جانوں اور بہت سے گھروں کا چراغ گل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے.
ناظرین آئندہ تک کے پروگرام کے لیے اپنے میزبان اکرم نور کو اجازت دیجیے، فقط اس دعا کے ساتھ کہ کاش ہماری آج کی یہ جو باتیں ہیں یہ انتظامیہ کی جو ہے وہ دل و دماغ پر صرف تنقید پر آئے تنقید نہ ہو، بلکہ تنقید پر آئے اصلاح کو سمجھتے ہوئے وہ ایسے اقدامات کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تلنگانہ شہریوں کو جو درپیش مسائل ہیں وہ کسی بھی قیمتی جان کے زیاں سے پہلے اور کسی بھی بڑے حادثے کے رونما ہونے سے پہلے حل کر دیے جائیں۔